بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ مشعل راہ چینل میں آپ کا ویلکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت مریم کون تھی؟ حضرت مریم کس کی بیٹی تھی؟ انہوں نے کہاں پرورش پائی اور ان کی اولاد میں کون سے نبی پیدا ہوئے؟ تو سب سے پہلے ہم حضرت مریم کے بارے میں جانتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک پوری سورت حضرت مریم علیہ السلام کے نام سے موجود ہے، جس کی آیات نمبر 16 تا 26 میں آپ کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جگہ پر بھی تذکرہ ہے۔ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے برگزیدہ نبی تھے اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے، جبکہ حضرت مریم علیہ السلام کنواری تھی۔ قرآن نے حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کی گواہی دی ہے۔ قرآن میں آپ کا تذکرہ نام لے کر دجزہ آیات میں ملتا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36 تا 37، 42 تا 45، سورہ مریم کے آیات نمبر 16 تا 36، سورہ تحریم آیت نمبر 12۔ اس کے علاوہ 20 مقامات پر بطور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ان کا نام ملتا ہے۔ مریم بنت عمران حضرت عیسیٰ کی والدہ ماجدہ ہیں، جو معجزانہ طور پر حاملہ ہوئیں اور حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ قرآن پاک میں سورۃ مریم میں آپ کی زندگی کی پیدائش سے لے کر حضرت عیسیٰ کی ولادت تک کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ شیعہ اور اہل سنت احادیث میں حضرت مریم کو فاطمہ الزہرا، حضرت خدیجہ اور حضرت آسیہ کے ساتھ 4 بہشتی عورتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا نام عیسائی مذہب کے مطابق یواقیم، جبکہ قرآن اور اسلامی احادیث میں عمران ذکر ہوا ہے۔ امام باقر سے مروی ہے، ایک حدیث میں آیا ہے کہ عمران بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ ابن اسحاق کے مطابق آپ کا نسب حضرت داؤد علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ عمران حضرت مریم کی ولادت سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حنہ بنت فاقود بتایا گیا ہے۔ عیسائی منابع میں آپ کے مختلف القاب ذکر ہوئے ہیں، جن میں جدید جو ہیں حوا، مقدس، باقرہ، مادر خدا وغیرہ ہیں۔ اسلامی کتب میں بھی آپ کو عذرا یعنی کہ پاک دامن اور بتول کے القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی ولادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 20 سال قبل پیدا ہوئیں، لیکن آپ کے محل ولادت کے بارے میں کوئی بھی معتبر ذرائع موجود نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ آپ نے اپنی قوم کو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر بھی دی تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کے والد عمران اپنے دور میں بنی اسرائیل کے معزز امام تھے اور ان کی والدہ حنہ بنت فاقود ایک نیک، پرہیزگار، عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں، اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کے اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ کے نام پر یہ نظر مانی کہ اگر ان کے ہاں اولاد ہوئی تو وہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ جب حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ان کی والدہ نے ان کا نام مریم رکھا۔ بہت سے مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی پیدائش کے بعد کپڑے میں لپیٹ کر مسجد میں لے گئی اور انہیں مسجد کے خادموں کے حوالے کیا، تو ان کا آپس میں اس بات پر جھگڑا ہو گیا کہ کون اس کی کفالت کرے گا۔ اس زمانے میں حضرت زکریہ علیہ السلام نبی تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں اس کی کفالت کروں گا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو مریم علیہ السلام کا نگران مقرر کیا۔ لیکن یہ سب کفالت ان کی ذمہ آنا اور ان تک پہنچنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بیت المقدس کے سب خادموں کے درمیان جھگڑا پیدا ہو گیا، حتیٰ کہ نوبت قرہ فال تک پہنچی۔ جب 3 بار قرہ فال حضرت زکریہ کے نام نکلا تو پھر ان خادموں کو حضرت زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں انہیں دینا پڑا۔ قرآن مجید میں حضرت مریم کے حوالے سے سورۃ آل عمران میں ارشاد ہوا ہے، جب بھی زکریہ علیہ السلام کمرے میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس روزی پاتے، کہا ہے مریم یہ تیرے لیے کہاں سے آیا؟ تو حضرت مریم نے کہا وہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ مفسرین کے مطابق زکریہ علیہ السلام نے مریم کے لیے مسجد میں ایک مناسب جگہ مخصوص کر دی تھی۔
بس وہ وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی اور اپنی ذمہ داریوں کے مطابق بیت المقدس کی خدمت پر معمور رہتی۔ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل میں ان کی عبادت ایک ضرب المثل بن گئی تھی۔ سورۃ الاعراف کے مطابق فرشتوں نے مریم علیہ السلام کو اس زمانے کی عورتوں پر منتخب کر لیا تھا، اس طرح کے بغیر باپ کے بچہ پیدا کرنے کے لیے منتخب کیا، اور اسے خوشخبری بھی دی کہ وہ بچہ شرافت والا نبی ہوگا۔ وہ لوگوں سے گہوارے میں کلام کرے گا اور اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء میں حضرت مریم کے ہاں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے حوالے سے فرمایا، اور وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی، ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور خود اس کو اس کے لڑکے کو تمام جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ فرشتوں نے جب حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا ہے اور انہیں پاکیزہ بیٹا عطا کرے گا جو باعزت مقدس نبی ہوگا اور معجزات کے ساتھ اس کی تائید کی جائے گی، تو مریم علیہ السلام نے بن باپ کے بچے کی پیدائش پر تعجب کا اظہار کیا۔ کیونکہ وہ شادی شدہ نہیں تھی تو فرشتوں نے انہیں آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب جس چیز کو بنانے کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے کن ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مریم علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیا، اللہ کی طرف سے توجہ اور اس کے فیصلے پر سر کو جھکا دیا، اور انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ تھا یہ ان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہو گئی، یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام جان چکی تھیں کہ لوگ ان پر بہتان لگائیں گے، اس کی تصدیق نہیں کریں گے اور بچے کو دیکھ کر انہیں جھوٹا قرار دیں گے، حالانکہ وہ اپنے زہد و تقویٰ اور پرہیزگاری کی وجہ سے بہت معروف تھیں اور ایک دینی اور نبوی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ تو پیارے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ کی پیدائش کی۔ جب بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ پر پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم کو بچے کی پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے۔ جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے، آپ کی پریشانی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں کے خوف کے ڈر سے بیت المقدس سے تقریباً 9 میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوہ صراطہ کے جانب چلی گئی۔ یہی وہ جگہ ہے جو بعد میں بیت اللحم کہلائی۔ جب درد ذیل شروع ہوا تو آپ ایک کھجور کے درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں۔ زچگی کی تکلیف کی شدت اور دنیا والوں کے خوف نے انہیں ابدیدہ کر دیا۔ کہنے لگی کاش میں اس سے پہلے ہی مر گئی ہوتی اور لوگوں کی یاد میں بھی بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی آرزو اس لیے کی کہ وہ عزیز و اقارب، خاندان، برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی جبکہ کوئی ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا بھی نہیں۔ ان کی شہرت ایک نیک پارسا اور داہدہ کے طور پر تھی، لہٰذا ان کے لیے تو یہ تصور ہی بڑا روح فرسا تھا اور تکلیف دہ تھا، لوگ انہیں بدکار سمجھے۔ اللہ کے حکم کے مطابق تازہ کھجوریں کھائیں اور پانی پیا، اور حکم ہوا کہ اگر تم لوگوں کو دیکھے تو زبان حال سے یہ اشارہ کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے منت مانی ہے، یعنی خاموش رہنے کی نظر مانی ہے۔ اور جب مریم علیہ السلام اپنے بچے کے ساتھ اپنے علاقے میں واپس آئیں تو لوگوں نے کہا، اے مریم بنت عمران، یہ بچہ کہاں سے لائیں؟ تو انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ اس بات کرو، یہ تمہارے سوال کا جواب دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ جو اس وقت چند دن کے دودھ پیتے بچے تھے بول اٹھے، کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے۔ حضرت وہب بن مبا نے ذکر کیا کہ جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اس دن مشرق و مغرب کے تمام بت منہ کے بل گر پڑے اور شیاطین اس وجہ سے بہتر حیران ہوئے، حتیٰ کہ ابلیس نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خبر دی۔ پھر شیاطین نے دیکھا کہ آپ اپنی ماں کی گود میں ہیں اور فرشتے ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اس دن آسمان پر ایک عظیم ستارہ نمودار ہوا اور فارس کا بادشاہ اس کے ظاہر ہونے پر پریشان ہو گیا۔ اس نے کاہنوں سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا یہ کسی بڑے آدمی کی پیدائش کی بنا پر ہوا ہے۔ تو اس نے اپنے قاصدوں کو سونا اور خوشبو کے طوائف کے ساتھ شام کی طرف روانہ کیا۔ جب وہ قاصد شام کے بادشاہ کے دربار میں آئے تو انہوں نے اپنا مقصد بتایا تو بادشاہ نے ستارے طلوع ہونے کا وقت کو معلوم کیا۔ انہوں نے وہی وقت بتایا جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا تھا۔ بادشاہ نے انہیں طوائف کے ساتھ حضرت عیسیٰ کی طرف روانہ کیا اور ساتھ اپنے چند خاص لوگوں کو بھی بھیجا تاکہ وہ واپسی پر اسے قتل کر دیں۔ تو مریم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا تو وہ خفیہ طریقے سے آپ کو لے کر مصر میں آ گئیں اور وہاں رہائش پذیر ہوئیں۔
بچپن ہی سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرامات اور معجزات ظاہر ہونے لگے تھے۔ ابن عدی سے روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بچوں کے ساتھ کھیلتے تھے تو بچوں کو کہتے تھے کہ کیا میں تجھے بتاؤں کہ تیری ماں نے گھر میں تیرے لیے کیا چھپا رکھا ہے؟ وہ کہتا ہاں بتائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام اسے بتاتے تو وہ اپنی ماں سے دریافت کرتا تو ماں پوچھتی کہ تجھے یہ خبر کس نے دی؟ تو بچہ کہتا کہ اس سے ابن مریم نے۔ اس طرح لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اگر تم اپنے بچوں کو عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ کھیلنے کے لیے چھوڑو گے تو وہ تمہارے بچوں کو بگاڑ دے گا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے برگزیدہ اللہ کے نبی تھے، ایسے دور میں مبعوث ہوئے جب حکم و طب کا فن عروج پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزات عطا فرمائے جو بڑے بڑے حکماء اتباع کے دسترس سے باہر تھے۔ کوئی ایسا حکیم نہیں ہو سکتا تھا جو مادر ذات اندھے کو بینائی عطا کر دے یا برز اور کوڑ کے دائمی مریضوں کو شفا یاب کر دے۔ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو ایسی طاقت نہیں دی تھی کہ وہ کسی قبر سے مردے کو زندہ کر دے، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے یہ قدرت بھی عطا فرمائی تھی۔ جب پروردگار نے عیسیٰ علیہ السلام پر ان براہین و دلائل کے ساتھ مبعوث فرمایا تو اکثر لوگ اپنے کمزور فکر، کفر و عناد اور گمراہی کی وجہ سے آپ کے اطاعت میں نہ آئے۔ صرف چند افراد پر مشتمل ایک چھوٹی سی جماعت ہی آپ کی ممدود و معاون بنی اور آپ کی بیعت کرتے ہوئے آپ کی مدد اور خیر خواہی کی بغض و دعوت کی وجہ سے بنی اسرائیل نے آپ کے قتل کا ارادہ کیا اور بادشاہ وقت سے آپ کی شکایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرح محفوظ رکھا کہ انہی میں سے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا، تو بنی اسرائیل کے ان حاسد شرپسندوں نے اسی ہم شکل کو سولی پر چڑھا دیا اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ السلام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے خاتون ہیں، اور جب آپ نبی مبعوث ہوئے تو آپ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ کو آگاہ کیا کہ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ ان سے ختم ہو چکا ہے اور میرے بعد صرف نبی امی تشریف لائیں گے۔ وہ تمام انبیاء کے خاتم ہوں گے، ان کا نام احمد ہوگا اور وہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ کے خاندان سے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت نرم دل اور نرم کو صابر اور سادہ مزاج رکھتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے پاس آئے تو آپ پر اون کا حبہ اور چادر تھی، آپ ننگے پاؤں پراگندہ بالوں والے تھے اور بھوک کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد اور پیاس کی وجہ سے آپ کے ہونٹ خشک تھے۔ آپ نے فرمایا، بنی اسرائیل تم پر سلامتی ہو، دنیا کو میں نے اس کا صحیح مقام دیا ہے اور اس میں کوئی فخر و غرور نہیں ہے۔ جانتے ہو میرا گھر کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اے روح اللہ، آپ خود ہی بتا دیں آپ کا گھر کہاں ہے۔ فرمایا، میرا گھر مساجد، میری خوشبو پانی، میرا سالن بھوک، میرا چراغ رات کو چمکتا چاند اور میرا شعار رب العالمین کا خوف ہے۔ میرے ہمنشیں ہمیشہ کے بیمار اور مساکین ہیں۔ میرے پاس نہ صبح کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے، اس کے باوجود میں خوش و خرم رہتا ہوں اور مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، تو مجھ سے زیادہ غنی اور زیادہ نفع والا کون ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اے عیسیٰ، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتے رہیے تاکہ لوگ آپ کو پہچان کر آپ کو تکلیف نہ دیں۔ حضرت قطادہ سے روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھ سے پوچھو، میں نرم دل ہوں اور میں اپنے آپ کو چھوٹا خیال کرتا ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، جو کی روٹی کھایا کرو اور صاف پانی پیو اور دنیا سے امن و سلامتی کی حالت سے الگ ہو جاؤ۔ میں تم سے برحق بات کہتا ہوں کہ دنیا کی شیرنی آخرت کی تلخی ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی شیرنی ہے۔ اللہ کے بندے ناز و نعمت والی زندگی نہیں گزارتے۔ میں تم سے برحق بات کرتا ہوں کہ وہ عالم تم سے بہت برا ہے جو اپنے علم پر خواہش کو ترجیح دیتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ تمام لوگ اس جیسے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، شیطان دنیا کے ساتھ ہے، اس کو مکر و فریب مال و دولت کے ساتھ ہے، اس کی تزئین و آزائش خواہش کے ساتھ ہے اور اس کا غلبہ شہوات کے ساتھ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا اور ان پر ہی آخری آسمانی کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔
حضرت عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی تھی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہم نے پیغمبروں کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو اپنے سے پہلی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا بھیجا، اور ہم نے انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا۔ اب ہم بیان کریں گے حضرت مریم علیہ السلام کی وفات۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جس دن صحرا کی طرف چلی گئی تھی، ایک پہاڑ کے دامن پہ پہنچ کر تھک کر وہیں پر سو گئیں اور وفات پا گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہشت کی حوروں کو بھیج دیا اور انہوں نے غسل دیا اور اس کے بعد اس پر ایک سفید کپڑا ڈال دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کو ڈھونڈنے نکلے اور دیکھا سوئی ہوئی ہیں تو ان پر ایک سفید کپڑا ڈالا گیا ہے۔ دل نے چاہا کہ ماں کو بیدار کریں، مگر کچھ دیر تک وہیں پر ٹہلتے رہے۔ جب ان کی ماں کی نماز رفتار کا وقت آ پہنچا اور وقت گزر گیا تو دھیمی آواز میں نے پکارا لیکن جواب نہ ملا۔ ان کے قریب جا کر قدرے بلند آواز میں پکارا، جواب نہیں ملا۔ کپڑے کو کھینچ لیا تو دیکھا کہ ان کی ماں تو اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ غم و انداوا کی حالت میں اپنی ماں کو اٹھا لیا اور بیت المقدس میں انہیں دفن کیا۔ قصص الانبیاء یا قصص القرآن آدم تا خاتم حسین آماد، جبکہ اس میں نقل کیا گیا ہے کہ اس حدیث سے ٹکراتا ہے کہ جس کے مطابق حضرت عیسیٰ نے اپنی ماں کو غسل دیا تھا۔ باقی واللہ علم۔ ملتے ہیں اگلی کسی ویڈیو میں نیک دعاؤں کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے گا، چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریے گا۔ اللہ حافظ۔